ہم جو پاکستانی پنجابی ہیں وہ پنجابی بولنے سے شرماتے کیوں ہیں؟ دیکھو بھیا، زبان ایک شناخت ہے. تو انہوں نے کہا سٹ ڈاؤن، تو اسے اس کا مطلب نہیں پتا. کہ مرزا خان نال دھوکھا کیتا او دے اپنے تیراں نے. اگر مذہب دے نام تے حکومت کیتی جاوے تے اس طرح ہی ہے جویں او کم ہے. تے بڑے سیاسی نقطے لبن ماں بہن دیاں گالاں چوں. کون سا صوبہ ہے جس کی مادری زبان اردو ہے؟ صرف مذہب کافی نہیں ہے ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے. جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ خون کا رشتہ ایک اچھی بنیاد ہے دوستی اور محبت کی، گارنٹی کوئی نہیں. کہتے ہیں کہ جو لوگ مسکراتے ہیں ان کو لوگ سیریس نہیں لیتے، نان سیریس لیتے ہیں. ہم واحد میمل ہیں جو کھل کے ہنس سکتا ہے. آپ نے کبھی کھوتے کو ہنستے، گدھے کو ہنستے دیکھا، گائے کو ہنستے دیکھا، شیر کو کہکے لگاتے دیکھا؟ ایک دفعہ بتا دیں. آپ کی اور میری زندگی اور ان بچوں کی بھی زندگی کائنات کے وقت میں اس سے بھی کم ہے. بچپن میں یہ پکوڑا کہتے تھے، پکوڑے شاہ. آئنسٹائن دا پتر آئنسٹائن نہیں ہوندا، نیوٹن دا پتر نیوٹن نہیں ہوندا. ریڈ and read some more. ناظرین السلام علیکم، پھر آپ کے پاس حاضر ہوں. اور پچھلے پروگرام میں شاید ایک ہی سوال کا میں جواب دے سکوں. آج میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سوالوں کے جواب دے دوں، یعنی میں اپنی ٹیٹر کم کروں. سنی جج CEO ہیں والیہ ہوٹل گروپ کے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہم جو پاکستانی پنجابی ہیں وہ پنجابی بولنے سے شرماتے کیوں ہیں؟ alright. جب ہماری بڑی بیٹی نور فاطمہ اسکول گئی، ہم اس زمانے میں 76 رہا کرتے تھے، تو میں ان سے پنجابی بولتا تھا، تو ان کی ماں ان سے پشتو بولتی تھی. تو جب نور فاطمہ پہلے دن اسکول گئی تو انہوں نے کہا سٹ ڈاؤن، تو اسے اس کا مطلب نہیں پتا. بھئی ہم تو پنجابی بولتے ہیں، مجھے تو کوئی. اور وہ یعنی منو بھائی نے کمال نظمیں لکھی پنجابی میں دیکھتا ہوں کہ اچھا آپ کے لیے CEO والیہ ہوٹل صاحب، آپ کے لیے وال بدالے رنج نے ٹنڈ کرا رہی ہیرا نے. ٹاپ سیٹر بھی ہو گیا نا. وال بدالے رنج ٹنڈ کہ مرزا خان نال دھوکھا کیتا او دے اپنے تیراں نے، تے میٹر لا کے خوب چلائی صاحباں او دے ویریاں میں. پر اجے قیامت نہیں ہے. میں منو کیا منو صاحبہ تے مر گئی سی، وہ تیر تے رکھے سن انہوں مارتے نہیں بنا. اے کی کیا کہنا ہے کہ اگر مذہب دے نام تے حکومت کیتی جاوے تے اس طرح ہی ہے جویں او کم ہے. اس کی ایک اور حال ہے. باندر بیٹھے جواں کڈن ایک دوجے دے والاں چوں. دودھ پیاندی کڑی نوں ویکھن پاکستان دی دولت، دودھ پیاندی کڑی نوں ویکھن امرت ٹپکے راراں چوں. تے بڑے سیاسی نقطے لبن ماں بہن دیاں گالاں چوں. پر اجے قیامت نہیں آئی. پر اجے کیوں کہنا کیوں نہیں آئی؟ زیراں دی پٹی دے مطلب نکلن لگ پے زبراں تو، اینکاں لا کے انے لبن خاک حقیقت خبراں تو، تے ٹی وی دی قوالیاں سن کے مردے جاگے قبراں تو. پر اجے قیامت نہیں آئی. پر اجے قیامت نہیں آئی. سو ہمیں پنجابی بولنی چاہیے. میں نے ایک پروگرام میں ویسے ہی آیا ہوا تھا. اچھا میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں. یہ کتاب ہے آئیڈیاز اے ہسٹری فرام فائر ٹو فرائڈ. میں چوتھی دفعہ پڑھ رہا ہوں انڈر لائن کر کے. اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کی سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا سینٹرل فلسفی کیا ہے. دیکھو بھیا،
زبان ایک شناخت ہے. میں نے ایک پروگرام میں شاید، اچھا آپ ایسا کریں، عائشہ جلال کی کتاب سیلف اینڈ سوورینٹی پڑھ لیں، جنہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سول اسپوکس مین بھی لکھی ہوئی ہے، جو تنقیدی کتاب. آپ کو شاید پتہ لگے گا کہ اردو کیوں ہم راج کا آفیشیل لینگویج. آپ کو پتہ ہے میں کہہ چکا ہوں، قائد اعظم رحمۃ اللہ ڈھاکہ میں انہوں نے کہا کہ آفیشیل لینگویج سرکاری زبان اردو ہوگی تو شور مچ گیا. دس از آئی تھنک فیبروری 1948. سو وہ مر گیا. میں نے ایک دفعہ کہہ چکا، چلو پھر کہہ دیتا ہوں. میں اگر ان کے پاس ہوتا تو میں کہتا دو باتیں کہتا. میں کہتا پہلا وزیر اعظم ایسٹ پاکستان سے بنا. دوسری بات میں یہ کہتا نیشنل لینگویج عربک کر دیں. 10 سال میں ہر بچے کو قرآن لفظ سمجھ آنا شروع ہو جائے. تو جو ہمارے پہ جمود ڈالا انہوں نے، جو عین کر کے ہمیں کہتے ہیں، یہ ختم ہو جانا تھا. کون سا صوبہ ہے جس کی مادری زبان اردو ہے؟ ایک بتا دیں. وہ ایک ہمارے صدر ہوتے تھے تو وہ ضیاء الحق شاہ کا صاحب جب طیارہ گر گیا تو انہوں نے کیا کہ وہ غلام اسحاق خان صاحب، وہ طیارہ اڑا اور پٹ گیا. پھٹ نہیں گیا. جب پٹھان ہوں گے تو آپ اردو بولیں گے تو پھٹ گئے. سو ایک اور بات میں نے نوٹ دیکھا تو مجھے یاد آ گئی ہے. مذہب، صرف مذہب کافی نہیں ہے ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے. اگر ہوتا تو حجاز، جسے عربیہ کہتے ہیں، سارا عربیہ، وہ ایک پل کیوں نہ ہوتا. یہاں تک کہ یو اے، وہاں بھی سلطنت پروونسز، بحرین بھی ہے، کویت بھی ہے، وہ بھی ہے دیرا. اور سیکنڈ ورلڈ وار میں ڈیوائڈ کیا انہوں نے. اردن دے دیا شاہ حسین کا، ان کے والد سعود کو دے دیا سعودی عربیہ. ایک نہیں، یعنی ایک مذہب اکٹھا رکھنے کے لیے تاریخ میں. آپ کو پتہ، میں پرسوں چوتھ نجم حیدر صاحب آئے ہوئے تھے، بڑے OGDCL کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتے تھے. انہوں نے مجھے بات بتائی کہ حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ، ان رحمۃ اللہ کے دور میں منکرین زکوٰۃ تھے، اور زکوٰۃ نہیں دینی، اور بازور شمشیر ان سے زکوٰۃ لی گئی. یہ انہوں نے کہا ہے، آپ تاریخ پڑھیں. لہذا جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ خون کا رشتہ ایک اچھی بنیاد ہے دوستی اور محبت کی، گارنٹی کوئی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. چپے زمین پہ مقدمے ہو رہے ہیں، چپے. سو آپ کر لیں. یہ میرا خیال ہے آپ سیلف اینڈ سوورینٹی پڑھیں، آپ کو کچھ آئیڈیا ہوگا. جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ہم پنجابی کیوں نہیں بولتے وہ زیادہ، میں جب زیادہ پشتو میں دیکھتا لوگ پشتو بول رہے. آپ کراچی میں جاؤ، جو سندھی ہے سندھی بول رہے، بلوچی بول رہا ہے یا دوسری اپنی زبان بول رہا ہے. تو دیکھیں بھی کیا بھی ہے پرابلم. حسیب اشرف صاحب، آپ نے نیوزی لینڈ سے، آپ نے کہا ہے کہ زندگی کی جو تگ و دو ہے، جس کا انگریزی میں آپ نے ٹرانسلیشن اسٹرگل کیا ہے، اس میں توازن یا بیلنس کیسے رکھا جاتا ہے، یہی آپ کا سوال ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو جواب دوں پرائیویٹلی بائی ای میل. اچھا بیٹا، میں وعدہ نہیں کرتا، میں حسیب وعدہ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ علیحدہ رکھ لیتا ہوں، میں دوں گا ضرور، لیکن کب دوں گا یہ مجھے پتہ نہیں ہے. رمیش چودھری صاحب پہلے بھی لکھتی رہی ہیں، میرا خیال ہے میں نے ان کا نام پڑھا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ جو لوگ مسکراتے ہیں ان کو لوگ
سیریس نہیں لیتے, نان سیریس لیتے ہیں. آپ نے کبھی ایسے ریمارک سنے؟ اچھا, کیا انٹلیکٹ اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ اگر نہیں دیتا تو اس کو ڈیولپ کرنے کے کیا طریقہ ہے؟ all right. یہ خیال ہے کہ اگر آپ ذہین ہیں تو آپ کو سیریس ہونا چاہیے. میرے پاس بڑا اچھا رکھ لیں. کیا ہم ہر وقت قبرستان میں کہ ہم سیریس منہ بنا کے پھرتے رہے؟ کیوں نہیں؟ میں پرسوں چوتھ لاہور تھا, 4 مہینے پہلے میری بیٹی میرے ساتھ تھے, تو میں نے جہاں ہم کھانا کھا رہے تھے اس سے ایک میں دیکھا 3 خواتین مڈل ایج, بلکہ کافی 45 سال کی, کھل کھلا کے ہنس رہی. میں ان کے پاس گیا, میں کہ یہ میری بیٹی ہے. میں کہا آپ کو پتہ ہے نا ہم میملز ہیں, ہاٹ بلڈڈ اینیمل, جیسے کرلیاں اور سانپ نہیں یا کیڑے نہیں ہیں. ہم واحد میمل ہیں جو کھل کے ہنس سکتا ہے. آپ نے کبھی کھوتے کو ہنستے, گدھے کو ہنستے دیکھا؟ گائے کو ہنستے دیکھا؟ شیر کو کہکے لگاتے دیکھا؟ ایک دفعہ بتا دیں. وی آر دی اونلی اینیمل دیٹ از کیپبل آف فل تھروٹڈ لافٹر. اچھا جی, ہمارا ایمان ہے کہ کائناتیں, یہ بھی ذہن میں رکھ لیں, کائنات میں کائناتیں کل فیکون سے شروع ہوئی. بی اس کے کل فیکون, بی اینڈ اٹ از, اللہ حکم دیتا اور وہ ہو جاتی. کب ہوئی؟ کب؟ کسی ڈیوائن بک میں نہیں ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں 13.7 بلین ایئرز اگو. یہ آپ چیک کریں, بتائیں کہ جو ان کا بلین ہے اس میں کتنے ملین ہوتے ہیں, 100 ہوتے ہیں کہ 1000 ہوتے ہیں؟ آپ چیک کریں. میں پہلے بھی آپ کو کہا کہ جب میں رچرڈ ڈاکنز کی کتابیں پڑھی پہلے, تو اس نے ایک کتاب کا ٹائٹل سیلفش جین بھی تھا, کیونکہ ایک کتاب رہا تھا دا بلائنڈ واچ میکر. میں نے حاشیے میں لکھا دا سلو واچ میکر. رائٹ. یہ جہاں میں بیٹھا ہوں, جو میں پہلے پروگرام کہہ چکا تھا, اس جگہ پہ سکھوں کا بھی حکومت تھی. ہم ستارہ نہیں ہیں, ہم سیارہ ہیں. وہ علامہ اقبال کا جو ہے وہ جو مصرع ہے یا شعر ہے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا مجھ کو, وہ خود فراخی افلاک میں اخوار زبوں. سیارہ کہنا تھا. پھر اب پلانٹ, اور ٹلٹڈ ہے تھوڑے سے, ٹلٹڈ, اور ہم اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں. اینڈ وی گو راؤنڈ دا سن. ایک جو وہم تھا ایک زمانے میں کہ ارتھ از دی سینٹر آف دی یونیورس, دیٹس ناٹ کریکٹ. ہم تو ایک سولر سسٹم کا حصہ ہیں جس میں کئی اور پلانٹس ہیں, اور جوپیٹر کے 3 چاند ہیں, ہمارا تو ایک ہے. رائٹ. اور زمین کا ایک کتاب میں لکھا ہوا 5 بلین ایئرز اگو بنی تھی. اور میں کسی پڑھا پوچھا میں کہتا میں نے دسا کہ جتنے سے بیٹھے ہیں انہوں کی کہی تھا, انہیں کہتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس. اسے نیچے جو ہے گول چکر, اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مینٹل. اور نیچے کور ہے, وہ کور میں گریوٹی ہے, کشش کھینچتا. تو اسی وجہ سے ہم پھرتے رہتے ہیں ایلپٹیکل میں, پورا سرکل نہیں ہے. اس لیے کاسمک ٹائم میں جب سے کائناتیں بنی, یاد رکھیے ایک اور بات یاد آئی. پہلے خیال تھا کہ یہ جو گلیکسی ہے جس میں ہم ہیں, اس میں 1 بلین ستارے ہیں. پچھلے سال میں نے پڑھا تھا, نہیں, اس میں 3 بلین ستارے ہیں. اور پلانٹ کتنے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں. بلیک ہولز کتنے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں. ہم بلیک ہولز کیسے کرتے ہیں کہ جو لائٹ ستارے کی آتی ہے وہ بلیک ہول کی گریویٹیشن سے ٹلٹ کرتی ہے, ہمیں کہ وہ بلیک ہول ہے یہ, جسے ڈارک سٹار کہتے تھے پہلے. ایسے فیسنیٹنگ ہے. اور جو نئی سائنس آئی ہے کوانٹم فزکس, وہ اس نے سب کچھ تمام فزکس پرانے اصول بدل دیے ہیں.
سو آپ کی اور میری زندگی اور ان بچوں کی بھی زندگیاں کائنات کے وقت میں اس سے بھی کم ہے. لیکن بیٹا اگر آپ ویسا چہرہ بنا کے پھرنا چاہتے ہیں جیسے ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ ہم قبرستانوں میں جا کے چہرہ بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس ہے بھائی میں بھی مرنا، کہاں افسوس، we all have to die. میں شام میں ہوں زندگی میں I have no difference about dying. دوسرا آپ کا ہے سوال انٹلیکٹ کے بارے میں، سمجھ، فہم، فراست، دانائی، گاڈ گیون اور ہیز ٹو بی ڈیولپڈ. دیکھو یار یہ جو جینز ہیں وہ تو ہم انہیرٹ کرتے ہیں اپنے ماں سے بھی، باپ سے بھی، دادے سے بھی، دادی سے بھی، نانے سے بھی، نانی سے بھی. وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ میری سکن کا رنگ کیا ہوگا، میرے انگوٹھی انگلیاں لمبی ہوگی کہ نہیں، ٹیڑھی ہوگی کہ نہیں، یہ ٹیڑھی ہے، میں گنجا ہوں گا کہ نہیں، میری آنکھیں کس رنگ کی ہوں گی، میرا ناک ٹیڑھا ہوگا کہ نہیں، چلو ٹیڑھا ہوگا تو سیدھا کرا لیں گے، میرا ہے ٹیڑھا، میرا پکوڑا ناک ہے، بچپن میں پکوڑا کہتے تھے، پکوڑے شاہ. عادات ہم نے خود بنانی ہے، علم ہم نے خود حاصل کرنا. آئنسٹائن دا پتر آئنسٹائن نہیں ہوں، نیوٹن دا پتر نیوٹن نہیں ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں ہو، وہ بادشاہوں کے پتر ہی بادشاہ ہوتے ہیں. یا ہمارے ملک میں امیر آدمی ہے اس کا پتر امیر ہوتا ہے. علم نہیں آتا ہے، وہ آپ نے خود حاصل کرنا. اینڈ اٹس اے لائف لانگ ایمبیشن. یہ ساری زندگی، مجھے 54 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے. میں کون ہوں؟ میں ایک طالب علم ہوں لاء کا. میں روز پڑھتا ہوں. ہمارے پاس دو آئی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کی، سول، جس میں ایک سول اپیل ہے اور ایک سی اپیل ہے. میں پھاوا ہو گیا پڑھ پڑھ کے، اپنے ہاتھ سے نوٹس بنا رہا ہوں. سو یو ہیو ٹو. ایک چیز ہے آپ نے پڑھنا اور ہمارے پاس لینگویج بھی ہے اور رائٹنگ بھی ہے، ہم لکھ بھی لیتے ہیں، ہم چھپ بھی جاتی ہے. ویلز کو رائٹنگ نہیں ہے اور لینگویج لمیٹڈ ہے، یعنی وہ اس کی کچھ آوازیں ہیں جو وہ ایک دوسرے کو، اور وہ کئی کلومیٹر تک جاتی ہے انڈر واٹر، لو وائس. ہم تو کر سکتے ہیں نا. ویل اپنے بچے کو سکھاتی ہے بائی آبزرویشن، اور وہ ایک سمندر سے، اوشن سے دوسرے اوشن تک جاتی ہے، اور بعض دفعہ نیٹنگ میں پھنس جاتی. سو یہ آپ نے انٹلیکٹ خود حاصل کرنا، بالکل کریں نا. آپ دیکھیں نا، لسن کیئرفلی، جو آپ سمجھیں کہ کوئی میں نہیں، میں کوئی دانا آدمی نہیں ہوں. پڑھیں، غور سے سنیں. اور محاورہ یہ ہے، ریڈ اینڈ ریڈ سم مور. کیا پڑھنا چاہیے یہ آپ فیصلہ کریں نا. گو ٹو دی انٹرنیٹ، گو ٹو دی انٹرنیٹ. کون سا سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں؟ فلاسفی، آلرائٹ. پرانی فلاسفی پڑھنا چاہتے ہیں؟ ریڈ پلیٹو. آپ کو پتا ہے سوکریٹیز، جس کو مانتے ہیں سب کا پلیٹو کا استاد تھا، اس نے کوئی اپنی کتاب نہیں بچی ہے. جو سوکریٹک ڈائلاگز ہیں وہ پلیٹو نے لکھی ہوئی ہیں، افلاطون نے. اور بہت دیر تک پلیٹو کا جو اپنا شاگرد جو 16 سال رہا اس کی اکیڈمیا میں، ایرسٹوٹل، وہ ایٹ لیسٹ 1200 سال پلیٹو سے آگے نکل گیا. بلکہ برٹرینڈ رسل کا ایک جگہ ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی میں لکھتے ہیں کہ ہی رائٹس لائک اے پروفیسر. سو یو ہیو ٹو خود بننا، انٹلیکٹ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، ماں پیوں نہیں دینا. اچھا ایک اور بات، اگر خدا کی قسم امیر آدمی
انٹلیکٹ خرید کے دے سکتا، تو اس نے اپنے بیٹے کو 2-4 کروڑ کا انٹر کے ہتھوڑی مار کے بیچے میں ٹھوک دینا تھا. میرا پتر میں چاہتے انٹلیکچوئل ہو گیا 2.5 کروڑ کا. وہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو ڈیولپ اٹ یور سیلف. ٹائم بہت ہو گیا، اور ٹائم کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.